جس کے پاس سے میں گزروں وہ مجھے مڑ کر دیکھیں. فلانے درخت کے پاس گیا تھا تو چڑیل چمڑ گئی. اتنا شورٹی سے میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ قرآن اور سنت میں کہ لیٹ نائٹ شادی پہ جا رہی تھی تو جن عاشق ہو گیا. جو شخص صاف ستھرے کپڑوں میں ہو, وضو غسل میں ہو اور خوشبو لگائی ہو, ان کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. وہ خوشبو نہیں, ان کو بدبو پسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ہے انیکا اور آج میں جو ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ ہے جی خوشبو اور جنات. ہم نے بہت سنا کہ خوشبو لگا کے فلانے درخت کے پاس گیا تھا تو چڑیل چمڑ گئی. پھر ہم نے سنا کہ خوشبو لگا کے لیٹ نائٹ شادی پہ جا رہی تھی تو جن عاشق ہو گیا. اب ان چیزوں میں کتنی سچائی ہے یہ ہمیں بتائیں گے عمر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. عمر ہمیں بتائیں گے اپنی نالج کے مطابق کہ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے اور انہوں نے کیا ریسرچ کی. سب سے پہلے تو یہ ایک میرے نزدیک اور جتنا بھی میں نے اس بارے میں پڑھا ہوا ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ دراصل ایک متھ ہے, صرف اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اتنا شورٹی سے میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کیونکہ قرآن اور سنت میں اس چیز کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا. نہ کسی حدیث میں کہیں حوالہ دیا گیا ہے, نہ قرآن کی کسی آیت میں اس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ جی خوشبو نہیں لگانی چاہیے, جنات جو ہیں وہ متاثر ہو. قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے, ایسا کسی حدیث میں نہیں بتایا گیا. اور بلکہ خوشبو لگانے کا تو حکم دیا گیا ہے اور یہ ایک سنت ہے. حضور پاک بہت شوق سے خوشبو لگایا کرتے تھے. اور اچھا, جیسے اب یہ بات جو ہے کہ جی جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں یا متاثر ہوتے ہیں خوشبو کی طرف, یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ اس کا الٹا ہے, کیونکہ خوشبو جو ہے وہ فرشتوں کو پسند ہے. اور جو شخص صاف ستھرے کپڑوں میں ہو, وضو غسل میں ہو اور خوشبو لگائی ہو اس نے, اور تو جو فرشتے ہیں وہ اس کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں جیسے کہا گیا ہے کہ ان کو خوشبو پسند ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ نیک جنات اور فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں, ان کی غذا کہا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خوشبو لگانی چاہیے, کیونکہ جو جنات ہیں وہ خوشبو سے دور بھاگتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا اور ہماری آڈینس کو بھی پتہ ہوگا کہ جنات جو ہیں وہ زیادہ گندی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں, گندگی میں پائے جاتے ہیں, جہاں گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ واش روم میں, خاص طور پہ واش روم گھر میں, اور گندگی کے ڈھیر میں پائے جاتے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کو خوشبو نہیں, ان کو بدبو پسند ہے. اور خوشبو اس لیے بھی لگانی چاہیے کیونکہ جنات آپ سے دور رہتے ہیں, فرشتے آپ کے قریب رہتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خوشبو لگا کے رکھیں گے تو جو فرشتے ہیں آپ کے پاس جو ہوں گے وہ آپ کو جادو سے اور جنات سے دور رکھیں گے, جنات سے بچا کے رکھیں گے. ہاں, میں محمد طارق محمود صاحب کا درس سن رہی تھی ابکری والوں کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جادو اور جنات کے نقصانات نہ ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ خوشبو کا استعمال کریں, مطلب عطر کا استعمال کریں. جو خوشبو ہے اگر آپ استعمال کریں عطر کا یا عود کا, جو کہ آرگینک خوشبو ہوتی ہیں, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی اور وہ سنت رسول بھی ہے, تو اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. یہ جو الکوہلک پرفیومز ہیں آج کل لوگ وہ بھی بہت یوز کرتے ہیں, لیکن کہیں بتایا جاتا ہے کہ الکوہلک پرفیومز یا خوشبو یوز کرنے سے وضو نہیں ہوتا. اور تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ آرگینک خوشبو جو ہیں ان کا استعمال کریں, جو کہ عطر یا عود کی شکل میں ہوتی ہیں. مجھے ریفرنس اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن میں نے سنا کہ جو صحابہ تھے وہ حضور پاک جب خوشبو لگا کے آتے تھے تو ان کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو سے پہچانا جاتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو مطلب خوشبو کو وہ اتنا پسند کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا کہ مرد کو حکم ہے کہ جمعے کے دن لگائیں, خواتین کو جو حکم ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے؟ دیکھیں, خواتین کے حوالے سے جہاں خوشبو کا حکم دیا گیا ہے یا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خوشبو نامحرم کے موجودگی میں نہ استعمال کرے. کیونکہ دیکھیں ہمیں ہر کسی کی نیت کا تو اندازہ نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو عورت خوشبو لگا رہی ہے وہ اس نیت سے لگا رہی ہے کہ میں اگر گھر سے نکلوں, میں بازار میں ہوں تو لوگ جس کے پاس سے میں گزروں
وہ مجھے مڑ کر دیکھیں. ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو نیت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو عورت اس نیت سے خوشبو لگائے گی کہ میں بازار میں خوشبو لگا کے بازار میں داخل ہوں گی تو مرد مجھے دیکھیں گے، میری خوشبو سے اٹریکٹ ہوں گے، تو اس نیت سے خوشبو لگانا بالکل منع ہے. تو آج ہم نے ایک چیز کلیئر کی جو کہ بہت بڑی مت تھی کہ خوشبو سے جنات. ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اس قسم کا کوئی فرمان نہیں ہے کہ ہم خوشبو نہ لگائیں جنات کی وجہ سے. جس چیز کی ممانت ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، اور خوشبو لگائیں. پرسنل ہائیجین کی نیت سے خوشبو لگائیں، سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں. اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی ٹاپک ہے تو ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.